شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ افغانستان کے پہاڑوں میں عجیب و غریب مخلوق۔ آج کی کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایک بگ کریچر کے بارے میں ہے، جس کا بولا جاتا ہے کہ افغانستان میں ایسی جگہیں ہیں، ایسی ویران پہاڑ ہیں جہاں اس مخلوق کو دیکھا گیا ہے۔ تو ہارر اسٹوری سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ افغانستان میں آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امریکن فوج بھی یہاں داخل نہیں ہوئی تھی۔ بہت سال پہلے ایک نوجوان تھا جو جڑی بوٹیوں کا کام کرتا تھا اور جس کا نام تھا امیر الدین۔ امیر الدین کی لوگ افغانستان میں بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ جو ہے جڑی بوٹیوں کا بہت ایکسپرٹ تھا اور اکثر بیشتر وہ پہاڑوں پر جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جایا کرتا۔ وہ ایسی جڑی بوٹیاں لاتا، اس کو بہت اس چیز کی نالج تھی کہ وہ ان سے جب علاج کرتا لوگوں کا تو لوگوں کو بہت شفا ملتی اور بڑی بڑی بیماریاں سے لوگ ریکور کر جاتے۔ اس کے ہاتھ میں بھی شفا تھی اور وہ محنت بھی بہت کرتا تھا اور اس کو جڑی بوٹیوں کی بہت نالج تھی، اور وہ پہاڑوں میں افغانستان کے دور دراز ایسی جگہوں پہ جاتا تھا جہاں کوئی عام بندہ اتنی آسانی سے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ وہاں سے ایسی بوٹیاں لے کر آتا۔ ایک دن امیر نے کہا کہ وہ بارش کا انتظار کر رہا تھا کہ ایسی جب بارشیں ہوتی ہیں تو زمین میں خاص قسم کے پودے اگاتے ہیں، اور ان پودوں میں بارش کے فوراً بعد ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جس سے علاج کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور اسی میں سے وہ دوائیاں بناتا تھا۔ اب وہ دسمبر کا مہینہ آیا، بہت ہی خوبصورت موسم تھا، بارش ہو رہی تھی۔ اس نے پہاڑوں میں جانے کا پلان بنایا۔ امیر الدین ایک مقامی آدمی تھا، اسے راستے سب پتہ تھے، چپے چپے کا اسے معلوم تھا۔ وہ پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ اسے ہر راستے کا پتہ تھا، خطرات کا معلوم تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اس کو فیس کر سکتا ہوں۔ وہ محتاط رہتا تھا اور ہمیشہ اپنے ساتھ ہتھیار بھی رکھتا تھا۔ وہ ایک پہاڑی نوجوان تھا۔ خیر، وہ پہاڑوں کی طرف چلا، جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ پہاڑ کے اوپر چڑھتے چڑھتے یہاں پہ بہت ساری اسے جڑی بوٹیاں نظر آئیں۔ اس نے وہاں پر ایک عجیب سا راستہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا، اور امیر کو واپس بھی لوٹنا تھا۔ افغانستان کے پہاڑوں میں اگر مغرب ہو جائے تو واپسی کا راستہ بہت کٹھن ہو جاتا ہے اور بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ تقریباً 30 سے 45 منٹ تک وہ اس عجیب و غریب راستے کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آیا مجھے اس کے اندر جانا چاہیے یا مجھے واپسی کے لیے چل پڑنا چاہیے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مغرب ہو گئی تو اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کی طبیعت میں ایک تجسس تھا۔ اس نے کہا اللہ مالک ہے، میں جا کے اندر دیکھتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں لگے گا، چیک تو کروں کہ یہ کیا آخر راستہ ہے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اس غار کے اندر چل پڑا۔ اس کے دماغ میں یہ بھی تھا کہ کہیں جانور ہوا کوئی خونخوار قسم کا تو میں کیا کروں گا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت باندھی۔ اس کے پاس ایک بڑا سا چاقو تھا وہ بہادر آدمی۔ اس نے کہا اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سے ہی وہ کہتا ہے کہ میں اس پہاڑ کے اندر ہول میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دہانہ تو بہت چھوٹا تھا، لیکن جیسے ہی میں جب انٹر ہوا اور آگے بڑھتا چلا گیا تو آگے بہت بڑا میدان تھا، اور بہت بڑے بڑے اس میدان کے اندر پتھر تھے۔ عجیب و غریب قسم کی غار تھی۔ باہر سے تو چھوٹا سا دہانہ نظر آ رہا تھا، کوئی سرنگ ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو ایک میدان ہی میدان، بڑا سا میدان، اونچے اونچے پہاڑ، اس میدان کے اندر بڑی بڑی
हुए थे। और वो कहता है कि जैसे ही मैं और आगे गया और देख ही रहा था इधर उधर कि आया ये क्या जगह है, अल्लाह की कुदरत नज़र आ रही थी कि ये कैसा पहाड़ है, ये कैसा जगह है। कि क्या देखता है कि आगे जाके उसे वहाँ बड़े बड़े पंजों के निशान नज़र आए। को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ा और पैरों पे गौर करने लगा कि आया ये किस चीज़ के निशानात हैं। कोई जानवर है, कोई रीछ, भालू, शेर, कोई ऐसी चीज़, लेकिन नहीं। वो गौर कर रहा था कि ये निशान जानवर जैसे नहीं लग रहे थे। कोई अजीब तरह के बड़े बड़े पैरों के निशानात थे। वो ये देख ही रहा था कि एकदम उसके जहन में ये बात आई कि हाँ, उसके बुज़ुर्गों ने ये बात तो बताई हुई है कि इन पहाड़ों में एक अजीब व गरीब किस्म की मखलूक रहा करती है। उसे अपने बुज़ुर्ग की बात याद आ गई और इस किस्म की मखलूक को उनके बुज़ुर्गों ने देखा हुआ है और ये कहानी उसने सुनी हुई थी। उसका इत्तेफाक आज तक नहीं हुआ था, लेकिन ये कहानी सच थी कि ऐसे दो पहाड़ों में एक क्रिएचर रहती है जो ना इंसान है और ना जानवर। अमीर के जहन में अब वही बला और वही मखलूक घूमने लगी, लेकिन खैर उसने अपने दिल को मजबूत किया और बोला कि नहीं, मैं यहाँ रुकूंगा और थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, शायद कोई मुझे ऐसी बूटी मिल जाए जो मेरे काम की हो। वो अपने दिमाग में ये सोच के बूटियों की लालच में जड़ी बूटियों के आगे चल पड़ा। अभी वो ये कर ही रहा था और इधर उधर देख ही रहा था कि एकदम उसे बहुत सारे पत्थरों के गिरने की आवाज़ आई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन अगले ही लम्हे जब उसने पलट के देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने बहुत मुश्किल से अपने हवास काबू किए। क्या देखता है कि सामने बहुत बड़ी अजीब और गरीब किस्म की क्रिएचर मखलूक खड़ी थी। ना वो इंसान थी और ना जानवर, और वो इतने बड़े बड़े उसके हाथ, बड़ा मुंह, लंबी नाक, अजीब और गरीब किस्म के बाल। उसे समझ नहीं आई एक सेकंड के लिए कि ये सब क्या है, मेरा कहीं ख्वाब तो नहीं। उसने अपनी आंखें झपकाई और एक कदम पीछे हुआ और गौर से उस चीज़ को देखा। वाकई में अजीब और गरीब किस्म की कोई मखलूक थी। मखलूक पहाड़ के दहाने पे खड़ी थी जहाँ से वो आया था, और बाहर से रोशनी पड़ रही थी जिसकी वजह से उसे वो क्लियर नज़र आ रहा था। ये बात तो उसे कंफर्म हो गई थी कि ये मेरा वहम नहीं है, ये चीज़ यहाँ है, कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट कर रही है। उसने ऐसा ऐसा कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिया। रास्ते तो वो जानता था, दूसरी साइड से भी उसे रोशनी नज़र आ रही थी। वो समझ गया था कि यहाँ से भी कोई रास्ता है। उसने पलट के जो दौड़ लगाई, पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन उसका दिल थम गया जब उसे एक बहुत ही बड़ी गुर्राने की आवाज़ आई। वो धाड़ इतनी थी कि लग रहा था कि पहाड़ लरस जाएगा, लेकिन वो रुका नहीं। वो गिरते पड़ते बाहर की तरफ भागा। इससे पहले कि वो मखलूक उसे पकड़ती या मार खाती, वो दौड़ लगा रहा था। आवाज़ धाड़ने की मुसलसल उसके पीछे आ रही थी। वो बहुत एहतियात से पत्थरों से उतरता, पहाड़ों से उतरता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मैंने ज़रा सी भी गलती की तो मैं खाइयों में 1000 फुट नीचे जा गिरूंगा और फिर मेरी मौत यकीनी है। उसे अपने हवास भी कायम रखने थे और अपनी जान भी बचानी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ता चला गया, और जैसे उसने पलट के देखा तो क्या देखता है कि 2 आंखें लाल बड़ी बड़ी उस पहाड़ के ऊपर से खड़ी उसे देख रही थी। एक लम्हे के लिए तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अपना लंबा हाथ बढ़ाएगा और उसे पकड़ लेगा। उसका चेहरा इतना भयानक और इतना खौफनाक था
کہ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ خیر میں اللہ کا نام لیتے گرتا پڑتا میں اس علاقے سے نکلا۔ جیسے ہی پہاڑوں سے نیچے اترا اور مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا تھا اور میں آخر کار گھر پہنچ گیا۔ خیر آخر کار گھر پہنچ کے کہتے ہیں کہ میں نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ میری جان بچ گئی۔ اور یہ جب واقعہ اس نے اپنے بڑوں کو بتایا تو انہوں نے یہی بولا کہ آج کل کے نوجوان اس چیز کو کہانی سمجھتے ہیں جبکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ ایسی کریچرز ہیں جو افغانستان کے پہاڑوں میں بستی ہیں جن کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیا ہے، لیکن ان کا وجود ہے اور وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے اور ایسی مخلوقات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، آج کی خوفناک کہانی آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے بڑوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔